بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج 21 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے، سن 2024. اور آج کی جو چند اہم خبریں وہ میں آپ تک پہنچا دوں. ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ کہنا ہے کہ ایران جوہری بم بنانے کی صلاحیت سے 1 یا 2 ہفتے کے فاصلے پر ہے. ابھی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکن وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن جو ہیں انہوں نے ایک سیکیورٹی فورم سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ایران نے بھی جوہری ہتھیار بنائی نہیں ہے، لیکن وہ اس سے تقریباً 2 ہفتے دور ہے. یعنی وہ 2 ہفتے کے اندر جوہری بم کا مواد بھی تیار کر سکتا ہے، جوہری بم بھی تیار کر سکتا ہے. تو ایران کی اب یہ جوہری قابلیت جو ہے، اس کی جو نئی تفصیلات ہیں یہ ان کے نئے صدر کے حلف لینے کے بعد سامنے آئی ہیں، اور امریکن وزیر خارجہ نے مزید اس کے اوپر بات کرنے سے گریز کیا. ان سے سوال بھی کیے گئے لیکن انہوں نے ان کو بڑے آرام سے ڈاج کر دیا. یہ یاد رکھیے گا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کی حکمت عملی کیا ہوگی. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب امریکہ کسی وقت بھی کسی ملک کو اس طرح سے بلیم کرنا شروع کرتا ہے اور بلیم گیم ڈالتا ہے تو اس کے بعد کوئی نئی کاروائی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. بہرحال امریکہ کی زیر قیادت 2015 میں آپ کو یاد ہے کہ ایران سے جوہری معاہدہ کیا گیا تھا بہرحال، اور پھر 2018 میں امریکہ جو ہے اس معاہدے سے باہر نکل گیا تھا. لیکن اب یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اینتھنی بلنکن کو یہ کیا کہنے کی ضرورت پیش آئی اور اس کے کیا دور رس نتائج ہوں گے، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. دوسری طرف اسرائیل نے حوثی باغیوں کے تل اویو پر ڈرون حملے کے بعد یمن کی بندرگاہ پہ فضائی حملہ کیا، اور یمنی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں یمن کے شہر حدیدہ کی بندرگاہ پہ جو آئل ریفائنریز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، جس میں تقریباً 80 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے. تو اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ حوثی گروپ جو ہے انہوں نے جو تل اویو کے اوپر حملہ کیا تھا یہ اس کا جواب ہے اور جوابی حملہ کیا ہے. تو دوسری جانب حوثی گروپ نے یہ بیان دیا ہے کہ اسرائیلی حملوں کا مؤثر جواب دیں گے اور اسرائیل میں اہم اہداف کو بھی نشانہ بنائیں گے، اور فلسطینیوں کی حمایت میں ہم اپنے آپریشنز بھی جاری رکھیں گے. اب اس سے ہی منسلک ایک اور خبر ہے کہ حزب اللہ اور حماس نے شمالی اسرائیل میں راکٹ داغے ہیں. یہ فریش انسیڈنٹ ہے. حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے شمال میں واقع ایک علاقے دفنا پہ درجنوں راکٹ جو ہیں وہ داغے ہیں، اور حزب اللہ کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ پہلی بار شہریوں پر حملے کے جواب میں اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ نے خبردار کیا تھا کہ اگر اسرائیلی حملوں میں مزید عام شہری مارے گئے تو اسرائیل میں نئے اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا. یہ انہوں نے پہلے کہا تھا بہرحال. لیکن بنگلہ دیش میں ابھی کچھ یعنی میں تقریباً یہ کوئی 2 بجے میں ریکارڈ کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ یہ آپ کس وقت آن ایئر دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ابھی سپریم کورٹ کا ان کے فیصلہ آیا ہے جس سے ذرا اب کوئی سینٹی شوڈ پریویل، کیونکہ بنگلہ دیش میں اب کرفیو لگا ہوا تھا. پولیس کی مدد کو پیراملٹری بلائی ہوئی تھی، پیراملٹری کی مدد کو فوج بلائی ہوئی تھی. دارالحکومت سمیت پورا بنگلہ دیش جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گیا تھا. کل صبح تک کے لیے کرفیو لگا ہوا تھا وہاں پہ، اینڈ شوٹ آن سائٹ کے آرڈرز تھے، اور لاسٹ اطلاع آنے تک تقریباً 125 سے زیادہ طلباء جو ہیں ان کو گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا تھا، اور 250 سے زیادہ جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں یا کریٹیکلی انجرڈ ہیں. اور اس وقت بنگلہ دیش کے اندر کیوس ہے. یہ سب کچھ ہوا تھا کوٹا ملازمتوں کے اوپر پہ جس پہ اسٹوڈنٹس نے احتجاج شروع کیا تھا. لیکن اب آج دوپہر کو یعنی آپ سمجھیں کہ بنگلہ دیش کے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس سے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت ہی خوش ہوئے ہوں گے، ان کی ڈیمانڈز پوری ہو گئیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا نیا لائحہ عمل کیا ہوگا، کیونکہ 125 اسٹوڈنٹس اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو ان کے اوپر کیا ری ایکشن ہوتا ہے، کیونکہ اب ایک بات ہوتا ہے کہ اس پورے سناریو میں خالدہ ضیاء جو ہیں وہ بیک فٹ پہ رہی ہیں، انہوں نے کبھی اپنی شکل بھی نہیں دکھائی سامنے. اس پورے واقعے میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی پیچھے رہی ہے، پس پش رہی ہے، وہ بھی سامنے نہیں آئے. اور اسٹوڈنٹس کی اپنی لیڈرشپ ہے جو اس کو لیڈ کرتی رہی ہے. اور پرسوں سے ابھی تک پورے بنگلہ دیش میں انٹرنیٹ بند ہے، تمام قسم کی ایپس جو ہیں وہ بند ہیں، ایون واٹس ایپ وغیرہ یہ سب بند ہے وہاں پہ. اور اب امید ہے کہ سینٹی ول پریویل اور چیزیں نارملائز ہونے شروع ہوں گی. لیکن جو اسٹوڈنٹ کے یونینز ہیں اور اسٹوڈنٹس کے جو نئے لیڈرز اب ایمرج ہوئے ہیں اس پورے کانفلکٹ میں، ان کا کیا کہنا ہوگا یہ کل تک ہمیں پتہ چلے گا، اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے.
تارکین وطن کی کشتی کو آگ لگنے سے تقریباً 40 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پناہ گزینوں کے عالمی ادارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق کشتی میں کل 81 افراد سوار تھے، جن میں 40 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 41 افراد کو بچا لیا گیا۔ تارکین وطن کی کشتی کو حادثہ ہیٹی سے ٹرکس اور کیکروس یعنی 220 کلومیٹر دور جزائر جانے کے دوران پیش آیا۔ کشتی میں سوار اور مقامی افراد کا یہ کہنا تھا کہ مسافر محفوظ سفر کے لیے ایک مقامی رسم کے طور پہ مشعل اور موم بتیاں روشن کر رہے تھے، اور جس دوران ڈبوں میں بھرے تھیلوں میں آگ لگ گئی، پیٹرول بھڑک گیا ان میں، اس نے پوری کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو ہیٹی میں بے روزگاری، بے انصافی اور غربت کے باعث ہر سال ہزاروں شہری جو ہیں ملک سے نکلنے کے لیے کشتیوں پہ غیر قانونی سفر کر کے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اب یوکرین کی قوم پرست سابق رکن پارلیمان جو ہیں ارنا فاریون، ان کو یوکرین کے مغربی شہر لیوف میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ ارنیا جو ہیں وہ 2023 میں اس وقت خبروں کی زینت بنی تھی جب انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ حقیقی معنوں میں یوکرینی قوم پرستوں کو کسی بھی قسم کی صورتحال میں رشین زبان نہیں بولنی چاہیے، اور اپنے اس بیان سے شی بیکیم پرومیننٹ، اور پولیس کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 60 سالہ پروفیسر کو ٹارگٹ کلنگ کر کے قتل کیا گیا۔ تو سابق رکن پارلیمان کے قاتل کی نشاندہی تو نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی، بجلی بند تھی، اور اس کی وجہ سے CCTV کیمراز وغیرہ جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ لیکن ایک نئی وہاں پہ جو ہے آپ سمجھیں کہ احتجاج کی ایک لہر جو ہے وہ یوکرین میں آ رہی ہے۔ پاکستان نے ایک امپورٹنٹ بیان دیا ہے، سی پیک کے فوائد کو افغانستان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ بات پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ افغانستان کے ذریعے وسطی ایشیا تک رابطے کے منصوبوں پہ ہم عمل درآمد ہیں۔ اس سے افغانستان اور خطے میں امن کو فروغ دینے میں بڑی سہولت ہوگی۔ اور پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان چائنا پہ اپنا اعتماد بحال کر رہا ہے تاکہ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک جو ہے اس کے اگلے مرحلے پہ نیکسٹ سٹیج پہ کام آگے چلے۔ تو وفاقی وزیر منصوبہ بندی جو احسن اقبال ہیں، انہوں نے کہا کہ رواں سال میں چائنا کے دورے سے بلکہ جب واپس آئے تھے تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ چائنا کا اپنے اوپر اعتماد بحال کر رہے ہیں تاکہ سی پیک کا فیز 2 ہم شروع کر سکیں۔ دوسرے مرحلے میں تینوں شعبوں یعنی زراعت، صنعت اور ٹیکنالوجی میں کام کیا جائے گا۔ تو سرکاری معلومات کے مطابق سی پیک کے تحت 840 کلومیٹر طویل موٹر ویز اب تک مکمل ہو چکی ہیں، اور سی پیک کے 10 سالوں میں 5 سڑکوں کے منصوبے مکمل ہوئے ہیں۔ تو 90% تک منصوبے مکمل ہیں، جبکہ 820 کلومیٹر آپٹیکل فائبر بھی مکمل ہو چکی ہے۔ تو کافی عرصے سے ان کا کہنا ہے کہ منصوبے جو ہیں یہ سست روی کا شکار تھے۔